جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم کرنے کا ایک ہے بہانہ۔ علامہ اقبال کا یہ شعر اس وقت کی جو پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا وہ اس پر پورا اترتا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا وہ تقریباً کوئی اس طرح ہی تھا کہ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریپلے تھا عمران خان کے 2014 والے دھرنے یا 2014 والی جو نام نہاد تحریک تھی اس کا، اور مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کی خواہش یا خیال یا اتفاق ہم آہنگی وہ یہی تھی کہ ایسی تحریک چلا جائے، ایسی جدوجہد چلائی جائے کہ عمران خان بے بس لاچار ہو کر چلے جائیں، بھاگ جائیں، استعفیٰ دے دیں، ملک چھوڑ جائیں۔ لیکن پھر اس پی ڈی ایم میں موجود پیپلز پارٹی نے اس تحریک کے جو بیانیہ تھا اس کو خود پلٹ کے جھپٹ کے پلٹ دیا۔ یہ پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے جو عدم اعتماد تحریک کی بات کی ہے وزیر اعظم کے خلاف، وہ خود پی ڈی ایم پہ عدم اعتماد کی بات ہے۔ آج اس جو بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کا عدم اعتماد تحریک کے حوالے سے جو بات ہے یا جو بیانیہ ہے اس کے پی ڈی ایم پہ اثرات یا پی ڈی ایم کی جو مستقبل یا ماضی کی جو سوچ رہی ہے یا جو اس کا وجود رہا ہے اس پہ کیا اثرات پڑیں گے اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ بر وقت آپ کو ہمارے ویڈیوز جو اپڈیٹ ہوں وہ مل سکیں، اور اپنی رائے کا اظہار کے لیے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے۔ بلاول بھٹو زرداری نے حال ہی میں وزیر اعظم عمران کے خلاف عدم اعتماد تحریک لانے کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپوزیشن ہم پی ڈی ایم کو اس پہ راضی کریں گے، ہم منوا لیں گے پی ڈی ایم کو کہ وہ مان جائیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ اب راضی کرنا یا کسی کو منوانا یہ خود اس بات کا اعتراف ہے کہ پی ڈی ایم والے اس بات پہ راضی نہیں ہیں، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ پی ڈی ایم میں رفٹ ہے اور مولانا فضل الرحمان کی جو زیرک شخصیت ہے وہ یہ بات بظاہر ایسا کوئی جو تاثر وہ دینا نہیں چاہتے، اور ایسا جب کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ اس سوال پہ میڈیا کو کھیلنے کے تمام جو راستے ہیں وہ بھی بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک جب مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا صدر بنایا گیا ہے تو وہ خود اس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں چھیڑی جائے یا ایسی کوئی بات نہیں چھوڑی جائے جس سے آپ کے مخالفین خوش ہو۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے نئے نئے انداز، نئے نئے مطالبات، نئی نئی تجویزیں اور نئے نئے یہ جو دھماکے اور جھٹکے ہوتے ہیں اس سے مولانا فضل الرحمان پہ تنقید بھی ہوتی ہے، اور حکومت کے اتنے سارے پتہ نہیں کتنے سارے وہ جو ترجمان ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو جو آئے وہ کہتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی شیخ رشید ادھر سے بیان دے رہا ہے، شہباز گل ادھر سے دے رہا ہے، فردوس عاشق تو وہ لاہور سے بھی دور جا کے پتہ نہیں کہاں سے، وہ اس کا بھی نشانہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان ان کو گھاس کیا آپ کہیں یار، گھاس بھی نہیں ڈالتا، چلو کہہ دیتے ہیں ان کو گھاس اس لیے نہیں ڈالتا کہ مولانا جو ہے نا وہ ان کا قد ادھر کھڑا ہے، اور وہ یہ سارے بونے سیاسی یتیم ہیں، یہ سب کوئی 10 پارٹیاں چھوڑ کے بیٹھا ہے، کوئی 8، کوئی 9، کوئی مطلب پی ٹی آئی کو آپ دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے اندر جو ہیں وہ خود پی ٹی آئی کے بندے کتنے ہیں، وہ تو سارے باہر ہیں۔ بہرحال تو بلاول بھٹو زرداری نے جو عدم اعتماد تحریک کی بات کی ہے، اس سے پہلے جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں یہ بات کی تھی کہ یہ جھٹکا عمران خان کے لیے تو ہے لیکن یہ خود پی ڈی ایم کے لیے ہے۔ پی ڈی ایم کے لیے اس پی ڈی ایم کو یہ جھٹکا اس لیے ہے کہ جو پی ڈی ایم جس بنیاد پہ بنا تھا وہ بنیاد بالکل ایسا تھا کہ جدوجہد کریں گے، تحریک چلائیں گے، جیلیں بھریں گے، راستے بند کریں گے، شٹر بند ہوگا، پہیہ جام ہوگا، ایک پرعزم، منظم، ڈسپلنڈ ایک جدوجہد ہوگی، اور ایسی جدوجہد ہوگی کہ جس میں نہ فقط وزیر اعظم لیکن یہ وزیر اعظم کو لانے والی جو مقتدر قوتیں ہیں وہ خود سرنڈر کر دیں گی،
پی ٹی ایم کا بیانیہ تو یہ تھا کہ سیاست میں سالوں سے 70 سالوں سے جو مداخلت ہوتی رہی ہے، حکومت میں جو مداخلت ہوتی رہی ہے، الیکشن میں جو مداخلت ہوتی رہی ہے، اس کا راستہ بند کرنا ہے۔ لیکن اس راستے کو بند کرنے کے لیے انہوں نے جو راستہ چنا وہ کچھ ایسا تھا کہ پھر اس میں پیپلز پارٹی نے سمجھا کہ یار اس میں ہم فٹ نہیں ہوتے۔ اب پیپلز پارٹی کو رہنا بھی اس اطاعت میں ہے، یہ جلسے جلوس نکلوا کے، ریلیاں نکلوا کے پریشرائز بھی کرنا ہے گورنمنٹ کو، اور پھر تجویز بھی اپنی دینی ہے، منوانی بھی اپنی تجویزیں ہیں، یہ ساری صورتحال ہے۔ تو یہ جو عدم اعتماد تحریک والی ہے، یہ ہم نے کل پروگرام جو کیا تھا یہ پیکیج میں شامل نہیں تھی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو افرادی قوت ہے، جیسے کراچی میں انہوں نے اتنا شاندار زبردست قسم کا، جس میں ہزاروں ان کے کارکنان شامل تھے، اور وہ زبردست ایک ریلی نکالی، تو مولانا یہ یقین سے ان کو یقین بھی دلاتے ہیں کہ اپنے پاس، ہمارے پاس افرادی قوت ہے، بندے ہیں ہمارے پاس جو بیٹھنا چاہیں تو 2 مہینے 3 مہینے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ ہمارا ساتھ تو دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ جو مذہبی کارڈ والی چھاپ لگی ہوئی ہے، اس سے کتراتے ہیں پیپلز پارٹی والے، اس سے کتراتے ہیں باقی عوامی نیشنل پارٹی والے۔ تو یہ کچھ معاملات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد، سوال جو میں بات جو بلٹ اپ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عدم اعتماد تحریک پی ٹی ایم کے وہ جو پیکیج تھا اس میں شامل نہیں تھی۔ پی ڈی ایم کے پیکیج میں شامل جو تھی وہ ایک ایم آر ڈی طرز کی جدوجہد تھی، جس میں لوگ ہوں گے، جس میں شاہراہیں بھری ہوں گی، جس میں احتجاج ہوگا، جس میں جوش ہوگا، جس میں خطابات ہوں گے، جس میں حکومت کا جو نرو سسٹم ہے اس کو بٹھانے کے سامان ہوگا۔ لیکن پیپلز پارٹی اس لائن پہ نہیں آ رہی۔ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے تو یہ بات کر دی کہ جو نام کسی کے نہ لیے جائیں، اس کے بعد یہ بات کر دی کہ سسٹم میں رہا جائے، اس کے بعد یہ کر دی کہ ضمنی انتخابات لڑے جائیں، اس کے بعد یہ بات کر دی کہ سینیٹ انتخابات لڑے جائیں، اس کے بعد یہ بات کر دی کہ استعفاؤں کو رہنے دیں ابھی، اس کے بعد یہ کر دی کہ لانگ مارچ پنڈی نہیں جائے گا، اس کے بعد یہ بات کر دی کہ دھرنا ہوگا تو آپ بارے میں ہوگا، اور پھر یہ بات سامنے آئی کہ دھرنا بھی نہیں ہوگا، لانگ مارچ پنڈی بھی نہیں جائے گا۔ لیکن اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نہ استعفائیں ہوں گی، نہ لانگ مارچ ہوگا، اور ہوگا کیا، ہوگی عدم اعتماد تحریک۔ اگر عدم اعتماد تحریک، یہ ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ عدم اعتماد تحریک کے لیے کتنا ہوم ورک ہے، اور وہ لوگ جو حکومت کے ساتھ کسی مقتدر قوت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہیں، وہ اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں دیتے پھر تو عدم اعتماد تحریک لانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تو وہی ہوگا جو صادق سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد تحریک لائی گئی تھی، اور خام خواہ اس میں ایک مشق بھی کی گئی تھی، وہ ناکام رہی۔ تو اگر عدم اعتماد تحریک لائی جاتی ہے تو اس کے پھر مقاصد کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہیں جو پی ڈی ایم کو آہستہ آہستہ اس میں سے ہوا نکال رہی ہیں، اور ہوا نکالنے کا سب سے بڑا سبب پیپلز پارٹی ہے۔ اور پی ڈی ایم یہ بھی نہیں کہنا چاہتی کہ پیپلز پارٹی کو نکالا جائے، پی ڈی ایم یہ بھی نہیں چاہتی کہ اتحاد جو ختم ہو، لیکن پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ وہ جھٹکا یہی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اصل بیانیہ تھا پلٹ کے جھپٹنے والا، اس راستے سے ہٹا رہی ہے، دوسری راہ پہ لا رہی ہے، اور اس راہ پہ کوئی یقین نہیں۔ مطلب ایک تو مختلف جماعتیں ہیں نا، ایک دوسرے پہ یقین بھی نہیں کرتے، نظریے بھی الگ ہیں، منشور بھی الگ ہیں، مختلف فکر افکار الگ ہیں، ان کے نعرے بھی الگ ہیں، تو ایک دوسرے پہ اعتماد بھی کم ہے۔ تو بہرحال ساری اس تحریک کا جو وہ رخ تقریباً تبدیل ہو گیا ہے۔ تو پی ڈی ایم کے لیے جو عدم اعتماد تحریک کا جو اعلان بلاول بھٹو زرداری نے کیا ہے، وہ نہ فقط حکومت کے خلاف عدم اعتماد تحریک ہے، لیکن خود اپنے جو اتحادی ہیں ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کا ایک اعلان ہے کہ بلاول بھٹو نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو بیانیہ پی ڈی ایم کا ہے وہ نہیں، لیکن ہمارا جو راستہ ہے
وہ یعنی سسٹم میں رہ کر جڑ کر سسٹم کے ساتھ اس میں جانا چاہیں گے تو یہ بھی ایک تقریباً جیسی بجلی اگر عمران خان پہ اس اعلان سے گرتی ہے تو پی ڈی ایم پہ ایسی ہی بجلی بلاول بھٹو کے اس اعلان سے گری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔